بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافہ فرما لیں. صلوات سارے کو کم کر بیٹا. اس جلیلۃ القدر صفحہ اعضاء پہ اللہ سب کی حاضری عبادتوں میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی. اللہم صلی اللہ محمد آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب مومنین و مومنات کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں. بھٹی برادران کے لیے دعا فرمائیں. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور یہ سلسلہ عزا اللہ ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائیں. میرے بھائی ناظم منبر محسن ان کی والدہ کی بھی دعا فرمائیں. جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں نا، ایک ایسی چوکٹ ہے کہ یہاں مایوسیاں نہیں ہو. بھٹی صاحب میری اس علاقہ میں پہلی حاضری ہے. مجھے نہیں پتا اس علاقے میں برادریاں کتنی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ شہر مسلمانوں کے ہیں، وسیع مسلمانوں کے ہیں، آبادیاں مسلمانوں کی ہیں. لہٰذا میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربانی صاحب. دوستو، اللہ مسلمان بھائی آپ سلامت رہیں. کتنا عجیب لگتا ہے، ملک بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کا، تحصیلیں ضلع بھی مسلمانوں، آبادیاں قصبے پنڈ چک بھی مسلمانوں کے. اور تیرے علاقے میں تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل رہا ہے. دوستو، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہو. کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر خطبہ، یہ شیعہ علماء، یہ دلیلیں آیتیں اس لیے وزنی دیتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرتے پھر رہے ہیں. میں واحد مولوی ہوں جو ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. نہیں، شاید میری بات آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی. مجھے نہیں پتا اس علاقے میں کیا آپ کا سماعتوں کا معیار ہے، اور کیا. میں آیا جو پہلی دفعہ، اور میں ممبر، میں کوئی ڈیرے یا بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، پبلک میں بات کر رہا ہوں. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو یار.
بھٹی صاحب عمران بھائی مشکل بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نواں بندہ شیعہ کرنے کا. ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. بہت شکریہ بہت شکریہ. لہذا مسلمانوں ضد میں ٹائم. ہاں ضد کرنی ہے تو ہم سے کرو. 13 رجب تیرے چوتھے خلیفے کی سالگرہ گزر گئی ہے. تو نے ہماری ضد میں وہ سالگرہ مولا کی بھی نہیں کی. اللہ سب کو زندگی دے. اگلا چاند میں بھی آج ہی اعلان ہو جائے شعبان کا ہوگا. 3 شعبان سالگرہ آئے گی. محسن انسانیت محمد کی بیٹی کے بیٹے کی نہیں, قرآن کے حساب سے محمد کے بیٹے. آمد کا دن ہے 3 شعبان مولا حسین کا. تیری مسجد کے بلب پھر بھی فیوز ہی رہتے ہیں. چراغاں ہوتا ہے تو ہمارے گھروں پہ. تو یار میں کس سے بٹ جا, میں کس سے پوچھوں. نہ یہ 13 رجب میں آئے نہ یہ 3 شعبان کو آتے ہیں. اللہ جانے یہ کیسی مخلوق ہے جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. کوئی تو میری بات پر دھیان دے. لہذا ہماری گزارش ہے مسلمان دوستو, مذہب اپنے رکھو, مسلک اپنے رکھو. یہ مذہب یہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پھر آگے برانچیں, یہ مذہبوں کے نام بالکل اسی طرح ہیں جیسے برادریوں کے نام ہوتے ہیں. اب میں کیا کروں, مجھے مظفر گڑھ یا کوٹ ادو کے علاقے کی برادریوں کے نام آتے نہیں. جڑے 2-3 ہیں میرے ذہن میں, کھار بٹ صاحب مدد کرو میری, گرمانی, آرائیں, بھٹی, جے کو رہ جائے میں نے معاف کریا. جیسے مذہب برادریوں کے نام ہے نا. میرا بیٹا اللہ قرآن میں کہہ رہے ماشاءاللہ لجیری شہر ہے, بزرگ علماء کو سننے والے. آپ کا ایک بڑا معیار ہے اس علاقے کی عزاداریوں کا. جیسے برادریوں کے نام ہے, خدا فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قبیلے برادریاں ہم نے بنائے. تو میرا خیال ہے اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. مہربانی صاحب. چلو کہیں تک پیغام تو پہنچے گا. مطلب اے نہیں بھائی بندہ سنامت کچھ اور ہوئے تے لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے. رحم فرما. اللہ جس قبیلے میں پیدا کر, تو جیسے یہ قبیلے اور برادریاں اللہ نے بنائی ہیں نا پہچان کے لیے, اسی طرح یہ مذہب بھی پہچان کے لیے. اتنے گھر شیعوں کے ہیں, اتنے اہل سنت ہیں, اتنے بریلوی, اتنے دیوبندی, اتنے اہل حدیث. یہ برادریوں کی طرح یہ بھی پہچان کے نام ہے. اہمیں ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ مذہب بھی برادریوں کی طرح پہچان کے نام ہے. وگرنہ کربلا والی قربانی کے بعد تیرے نبی کا بیٹا کائنات کو منوا گیا ہے کہ مذہب قیامت تک 2 ہی رہیں گے, یا حسین والے یا یزید والے. رحمت فرمائے, میری بات پر دھیان دیں گے آپ. مسلمانوں یار خدا را اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے. محض بندے ہماری ضد میں یزید کی وکالت سوشل میڈیا اٹھائیں. بھٹی صاحبان یزید کی وکالت بندوں کا حوصلہ دیکھو یار. اور کہتے پتہ کیا ہے,
جی جو آج کل ہو رہا ہے، مطلب میڈیا نے اخیر کر دی ہے، مولوی ہمت حوصلہ والے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں تھا جی، ذمہ دار گورنر تھا ابن زیاد۔ اچھا اب ابن زیاد کو فرنٹ پہ کر کے یہ یزید کا دفاع پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ یزید کے منشور سے متفق نہیں ہے، صرف آپ کی ضد میں کر رہے ہیں۔ بھئی اگر یزید والی fill in the blanks، خالی جگہ پہ پر کر، چلو میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اگر یہ یزید کے منشور سے متفق ہوتے تو یزید کے مذہب میں بہن سے نکاح جائز ہے، پھر انہیں بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا۔ پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دیں آپ۔ لیکن مہربانی سر، لیکن میں بالکل دیکھیں میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، اتنے سارے معزز سوبر مجمع میں بات کر رہا ہوں، میں خود شاید اہم نہیں ہوں گا، یہ جگہ بڑی اہم ہے، حضور میں اس جگہ کی اہمیت سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اب سوچتے ہوں گے یہ یزید کا پھر دفاع اور وکالت کرنے والے اس کو کیوں بچاتے پھر رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا اس کے منشور سے متفق نہیں ہے، بچاتے پتہ کیوں پھر رہے ہیں؟ بات تھوڑی باریک ہے، حاضری میری پہلی ہے، اور کچھ بندے تو میرا خیال ہے مظفر گڑھ کوٹ ادو میں نا صرف واقف مولوی کو سبحان اللہ کرتے ہیں۔ میں صرف بھٹیوں کا مہمان نہیں ہوں، میں آپ سب کا مہمان۔ ترس کرو سریلا علاقہ ہے، اور شیعہ مجلسوں میں تو مجھے محسوس ہوتا ہے آپ کی تو محبت ہے، مگر نا مولوی بھٹی صاحب لگتا ہے کہ صرف نا شیعہ برکت کے لیے رکھتے ہیں، لطف ہی ذاکروں کا، ذاکر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ کئی چہرے متحیر ہیں کہ یہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ جی میں خود بھی شیعہ ہوں، یہ کیا بات ہے؟ جیتے جاگتے دوستو، سائنس اصل میں اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ میں نے تشریح کرنی ہی نہیں، دانا دوست ہیں آپ، وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فقرہ جو میں کہنے لگا میں رک رک کے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے بھائی متوجہ ہو جائیں۔ یزید کا دفاع آپ کسی ذہن میں بات میری جان آ سکتی ہے نا کہ رضوی صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید کی شریعت سے متفق نہیں ہے، یزید کے پروگراموں سے متفق نہیں ہے، تو پھر یہ یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں تو آنوں ایتھے ہی رکھنے، میں نے آگے فقرہ ہی نہیں کہنا۔ دکھ ہوگا مجھے اگر لفظ آیا چلے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات گہری بھی ہے، مشکل بھی ہے، میں وضاحت کر نہیں سکتا۔ اصل میں آل محمد کے منبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے نکل نہیں سکتے، ہمیں اس تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا پڑتی۔ اب یزید کا کردار میں آل محمد کے منبر پہ کیسے پڑھوں؟ کچھ بندے امام حسین اور یزید کا موازنہ بھی بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور رحم کرو یار، وہ کہاں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں اور کہاں یزید کی اماں؟ وہ موازنہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چہرے میرے سامنے، میری گفتگو جو میں کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں فوری آئے گا کہ یار سید بادشاہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے 4 دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہیں اور اس کے وکیل بنے پھر رہے ہیں۔ بات گہری تو ہے، مطلب انہیں دلچسپی کیا ہے یزید بچانے کی؟ الیکشنوں کا موسم ہے، اگر آپ نے اب بھی نہ سمجھا تو پھر تو انہوں 50 سالہ بعد سمجھ آؤ نہیں۔
اور یزید کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا. نہیں میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا پھر یزید کی وکالت نہ کرتے. اصل میں دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا یزید کو ٹکٹ کس پارٹی نے دیا تھا. آپ جیئے بھٹی صاحب یہاں لیا. لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، میں جہاں بھی جا رہا ہوں برادرانہ ماحول میں اپیلیں کر رہا ہوں کہ مجلس والی گلیاں بدلنا چھوڑ دو، ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. چلو اگر تمہیں کوئی خدشات ہیں میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. مجلسوں میں خود نہ آؤ، بزرگ مسلمانوں سے کہہ صرف انہیں بھیج دو جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے. میں خود ہی سواد لے رہا ہوں. مسلمانوں ہم تمہاری نظر میں غریب مسکین ہوں گے. مسکینی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا کوششوں پہ فٹ ہو جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ برادریوں میں بھی نا جو مسکین ماڑے ہوتے ہیں نا بندے انہیں روند کے گزرنا چاہتے. مذہبوں کی برادریوں میں بھی شاید ہمیں یہ ماڑا مسکین ہی سمجھتے. لیکن ایک بات میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تمہاری نظر میں یہ شیعہ عزتدار ماڑے مسکین ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے. میری تائید فرمائے بیٹا، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. میں آپ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں. مجھے مظفر گڑھ کوٹ ادو کسی اپنے سینٹرل مقام پہ بین المذاہب سیمینار میں لے جاؤ، یہاں سارے مسلکوں کی علماء، میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن ہوں. جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور میں زیادہ دیر نہ کروں. میں بالکل چہرے پڑھ رہا ہوں کہ آپ باریکیاں سمجھتے ہیں. اور اللہ کرے یہ پچھلے اس نگران حکومت سے پہلے والا سیٹ اپ اور پھر مولویوں کے اسمبلیوں کے پھیرے اگر حالات آپ کے ذہن میں ہیں، میں بڑی زندہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہم شیعوں پہ جو اللہ کا کرم ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے پھیرے تو نہیں لگانے پڑے. میری تائید فرمایا، میری تائید فرمایا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. کیا کہنا ہے؟ یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں مسودے اٹھا کے، یہ اسلامی بل ہے، یہ اسلامی بل ہے. پہلے پنجاب اسمبلی میں انہوں نے 3 سال پہلے ایک بل دیا تھا، تحفظ بنیاد اسلام، اور اس بل میں اندر لکھا ہوا تھا کہ جی جو ٹائٹل حضور کے اصحاب کا ہے وہی اہل بیت کو دینا چاہیے. قسم خدا، یعنی اصحاب کے نام، میں ادب و احترام سے بات کر رہا ہوں، اصحاب کے نام کے ساتھ کیونکہ رضی اللہ لکھا جاتا ہے تو یہ اہل بیت کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھنا چاہیے. یہ پہلے پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا. پھر آپ کے ذہن میں یہ معاملات ہیں، پھر نیشنل اسمبلی میں، پھر سینٹ میں اس کی دوسری شکل اسے دے دی گئی کہ جی ناموس صحابہ بل پاس کیا جائے. پنجاب میں تحفظ بنیاد اسلام بل پاس کروائے،
مرکز میں ناموس صحابہ بل پاس، پبلک میرے ملک کی بجلی کے بلوں کی ماری ہوئی تھی. یہ 6 مہینے نہیں گزرتے ایک نہ کہ اسلامی بل لے کے آ جاتے، اور آگے سے ایم پی اے ووٹ دیتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے جی، اصحاب بھی رضی اللہ اولاد بھی. تب میں نے قبلہ گامشہ لاہور کے خطاب میں کہا تھا، اور میں نے کہا ایم پی اے صاحبان، پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے بیٹھ جاتے. آپ جی ہاں یہ سارے جواب دیں گے آپ. بھائی جو جس کا کام ہے اسی کو وہی کرنا چاہیے. یہ صحابی رضی اللہ اولاد بھی حضور کی رضی اللہ ہونی چاہیے. لہذا امام حسن کو رضی اللہ لکھنا چاہیے. جی پنجاب میں قانون، کم از کم پنجاب میں قانون بنا دو. اس زمانے میں اسپیکر تھے اسمبلی کے پنجاب کے، چودھری پرویز الہی، نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا. میں نے پورے ملک میں کہا ہے یہ ہمارے پاکستان کا واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین ہی جوڑ دیتی ہیں. اب سارے بندے تو نہیں سمجھیں گے نا اس باریکی کا، جو حالات سے باخبر ہیں وہی اس چیز کا لطف لیں. تو اس پرویز الہی چودھری نے جو بڑا مرکزی کردار ادا کیا، تحریک پیش کرنے والے جھنگ کے وہ ایم پی اے صاحب تھے. مجھے ضرورت نہیں ہے نام شام لے کے، اور میں نے پہلے کہا کہ اس ممبر کی ایک تہذیب. تو وہ جب وہ بل ایم پی اے نے اسپیکر کے آنکھیں کہنے پہ لگ کے وہ پاس کر دیا نا، تو وہ ینگ ایم پی اے اس ٹیم کا ہے. اس دفعہ تے سائیاں ڈائریکٹ مارے ہیں، اور کوئی تکفیری بھی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکا. یہ مالکوں کا نظام، اور یہ جتنی ٹیم ہے نا یہ جینین سنی نہیں ہے. یہ تو کلیئر ہی نہیں کیا گیا، صحابہ ناموس صحابہ. اور یہ اصلی سنی نہیں ہے. اصلی سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا. میری تائید آپ کریں گے یار، اور میرا خیال آپ گواہی دیں گے. میں نے جہاں تک سنا ہے، میرا ڈائریکٹ مشاہدہ تو نہیں ہے، ملتان میں 10 محرم کے تعزیے کے لیسن اہل سنت کریں. چنوٹ ہمارے علاقے یہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں 10 محرم کا مرکزی تعزیہ جو ہے وہ اہل سنت کے نام بنانے والے اہل سنت. اس لیے کہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسمان کے تارے ہیں. شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. لیکن یہ جو اہل سنت کا نام استعمال کر کے جی ہم، یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہے. اس جگہ کا نام کیا جی؟ ٹبی بھٹی. کہ بھٹی برادران کو بڑی مقبول جگہ جے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے. اور اکھاں کھولو یار، اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے. میں واقعی سوزی نہیں لا سکا. کچھی میں بغیر سوزیوں کے بات کرنا کوئی مطلب نہیں گل ہے. یہ تو آپ کی محبت ہے، یہ معجزہ ہے ڈائریکٹ سائیوں کا. ایک مولوی اتوں اردو، لیکن کیا کروں میں، مجھے اسی طریقے سے پیغام آپ تک دینا ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو چودھری صاحب نے بڑی کوشش کی اور بل پاس ہو گیا جی کہ جی پنجاب میں یہ قانون بننا چاہیے کہ صحابی رضی اللہ، بسم اللہ سید، اور اولاد بھی حضور کی رضی اللہ عنہ. میری یہ گزارش ہے، ہمارا برادریوں والا صوبہ ہے. آپ کہتے ہیں جو ٹائٹل ہے صحابہ کا وہی حضور کی اولاد کو دو، اور ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا. پتہ نہیں آپ دھیان بھی دے رہے ہیں یا نہیں. مہربانی سر، آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہے.
اگر میرا مجمع اجازت دے، میں آج اس سالانہ مجلس میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محض الزام ہے ہم پہ، اور یہ جو ایشو ناموس والا بل اٹھائے پھر رہے ہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ جینین اہل سنت ہیں ہی نہیں۔ جب یہ تحریک ان کی چلی تھی، یہ پچھلا ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں نے مجھے یہاں تک یاد ہے پنڈی کے کسی بہت بڑے مجلس کے اجتماع سے میں نے کہا تھا کہ شیعہ قیادت جو فیصلے کرے گی وہ تو بات کی بات ہے، میں اپنے لیول کی بات کر دیتا ہوں، آپ ہم سے یہ چاہتے ہو نا کہ جی ناموس صحابہ بل پہ شیعہ بھی دستخط کر دے۔ میں نے کہا 12 ربیع الاول قریب ہے، میں جب کی بات کروں، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کے میلاد کے جلوس میں یا رسول اللہ کا بینر اٹھا کے یہ مولوی آ جائیں، دستخط جہاں کہیں گے ہم کر دیتے ہیں۔ یار سمجھانے والے کوئی نہیں، اور مجھے آپ بے شک میری پہلی حاضری، ویسے مجھے لگ رہا ہے آج بھٹیوں نے نا مجمع فیتا مار کے بٹھایا، فرنٹ پہ وہ بیٹھے ہیں جو نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ذاکروں کو کریں، پیچھے او بین جڑے انا للہ پڑھ دے رہے اور نہ سلوات میں شامل ہو رہے ہو۔ یار میں سب کی زیارت کر رہا ہوں، مہربانی یا علی، یا بہت شکریہ، اچھا لگتا ہے یار جب ایک پنڈال میں بیٹھے ہوئے، مطلب کچھ بندے بہت زیادہ خوش و خرم ہو اور کچھ بندے جناب بالکل میرا کوئی لین دین دا رولا ہے تو آڑے نا، سارے فریش ہو کے بیٹھے ہیں، میں بیگانہ نہیں ہوں، آپ ذہن سے یہ بوجھ اتار دیں کہ رضوی صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں۔ میں اہم گزارشات آپ سے کر رہا ہوں، میں 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں یہ جینین سننی نہیں ہے۔ 22 رجب گزری ہے، اولا کی نیاز آپ کے علاقوں میں بھی بنتی ہو، ہم اپنے علاقے میں کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں، تو میں کیڑا ویزا لوا کے آئے، لیکن میں تو آپ کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ 22 رجب کی مولا کے سرکار کے یہ کنڈوں کی نیاز، یہ چند سازشی لوگ میرے ملک کے مسلمانوں کو تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، وگرنہ 22 رجب کو خدا کی قسم ہمارے علاقوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کنڈوں والی نیاز والے دن گلی میں شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون ایسے ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ کے علاقوں میں بھی اہل سنت کے گھروں میں 22 رجب کی نیازیں بنتی، یہی دہشت گرد ٹیمیں ہمیں کچھ سال ہوئے ہیں رجب کے شروع میں ہی سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں، بچوں رجب کا چاند ہو گیا ہے، کنڈے نہ پکانا نہ کھانا، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، کنڈے نہ پکانا نہ کھانا، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اور جس کے جینے کی ہم نے خوشی نہیں کی تھی، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ جی وہ جی اصحاب کو جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہی رسول کی اہل بیت کو، اور جی پنجاب میں جی ہم قانون بنائیں گے، مرکز والی بات کی تھی، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میں نے پوچھا تھا اسپیکر صاحب سے، کیونکہ نمائندگی یہ کر رہے تھے، میں نے کہا تھا اسپیکر صاحب آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ قانون بن جائے، آپ کا بیٹا، ان کا بیٹا منہ سلائی نہ، شاید نام آپ نے پڑھو، وہ عمران خان کی پچھلی حکومت میں وفاقی خان صاحب کی کابینہ کا وزیر تھا، میں نے کہا جو صاحب آپ کو رضی اللہ اہل بیت کو بلوانے کا بڑا شوق ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا وفاقی وزیر بن گیا، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن ہے، اور ماڈرن بچے جو ہے نا وہ ذاتوں شاتوں کے چکروں سے بھی بعض دفعہ نکل جاتے، لیکن میں نے کہا آپ کا بیٹا یورپ میں پیرس میں بھی، ہاں سب جاگے آجے، تھکاوٹ تو ہے، تھوڑی ہمت کریں، میں نے کہا پیرس میں، فرانس میں بھی مونے سلائی کو اپنا نام لکھنا پڑے نا، تو وہ مونے سلائی بعد میں لکھتے، پہلے لکھتے ہے CH، بول پڑھو کو FIR ہو چلی، کیا لکھتے
CH کا مطلب بھٹی صاحب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ چودھری. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا خالی منہ سے, پھر میں نے کہا ادھا ملک میری جان کھائے گا. اور ریاض رضوی صاحب یہ ممبر پہ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ جب بیٹا چودھری پرویز الہی ہے تو پھر چودھری تو لکھے گا. اللہ کرے پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ جائے. میں نے کہا پورا ملک میری جان کھائے گا. رضوی صاحب یہ بات نہ کریں, چودھریوں کے بیٹے ہی چودھری. اللہ اکبر, شاید میں سمجھا بھی سکوں یا نہیں. اور تیرے کلچر میں چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. بولے میرے ساتھ, زحمت فرمائے میرے ساتھ. سر وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. آپ اگر ہم سے واقعی چاہتے ہیں نا صحابہ کی باقی کی عزت کی جائے تو ہم پہلے بھی حاضر تھے اور اب بھی حاضر ہیں. یہ آپ ایم پیوں تو ایم این او کے سہارے لے کے کبھی یہ قانون بنوانا ہے کبھی یہ بنوانا ہے. اگر یہ قانون بن بھی جائے, اچھا پہلے توہین صحابہ کی سزا والا, اب باخبر چہرے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, توہین صحابہ کی سزا والا قانون بھٹی صاحب پہلے سے موجود ہے. یہ پچھلی حکومت نگران حکومت اور جناب افراتفری اور اس سے پہلے یہ جی بل پاس ہو گیا. جی وہ بل کیا پاس ہوا جی, ہم سے توہین صحابہ والی سزا میں ہم امنڈمنٹ ترمیم کروانا چاہتے ہیں. پہلے سزا کتنی ہے اس ملک کے قانون میں کہ جو بندہ صحابہ کی توہین کرے اس کی سزا 3 سال ہے. تو میرا خیال ہے 3 سال سزا ٹھیک تھی, عدد بھی صحیح تھا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اب علماء کرام ہیں ہمارے مہربان ہیں, ہم تو برادری میں چھوٹے بھائی ہیں تو یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, یہ تب بھی ہمارے بڑے بھائی. خیر باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں, اگلے پروگرام تک بھی جانا ہے اور پھر آذان کا, نماز کا, طعام کا وقفہ بھی ہوگا. بس جلدی جلدی پھر کبھی زندگی رہی تو گفتگو تو بات سے بات نکلتی ہے, طویل ہو جاتی ہے, لیکن مجھے وقت کی پابندی کرنا ہے. اب سوچ رہا ہوں یہ آسان بات کر کے کسی پیرائے میں کر دی جائے کہ سر جی دوستو, اسلامی دانشوروں, مولوی کہوں تو روٹ جاتے ہیں, دانشور کہو تو مطمئن رہتے ہیں. لہذا میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ اگر توہین صحابہ والا قانون آپ کی مرضی کے مطابق بنے, ان کی مرضی پتہ کیا ہے کہ 3 سال کی سزا کینسل کی جائے اور توہین صحابہ کی سزا جو ہے نا وہ عمر قید. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, جتنے بھی آپ ذہنی طور پہ قریب ہے. میری ان علماء سے اپیل ہے کہ یار اب نئی اسمبلیاں, نئے ایم این ایز, پتہ نہیں آپ کی مرضی کے ایم این اے کتنے بنے کتنے نہیں بنے, پتہ نہیں اب دوبارہ نئے سرے سے بل پیش ہونا ہے, ایم این ایز کی کمیٹیاں بننی, اسمبلی کے طریقے کے مطابق بل ان کمیٹیوں کے سپرد ہوگا, وہ پھر سے بحث کریں گے. تو قبلہ سارے پروسیس میں دیر ہے, آپ کو عزت کروانے کی جلدی ہے. تو میں ریاض حسین رضوی ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, ملتان یا مظفر گڑھ یا ڈیرہ غازی کا, یہاں پہ اپنے اسلامی اسکالرز دانشوروں کو اکٹھے بٹھا کے نا ہم شیعہ غریبوں کو نہ پائے ایک فہرست بزرگوں کی دے دو. پتہ نہیں اس مجمع میں سے کون لطف لیتا ہے کون نہیں لیتا. ہاں ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو. ایک فقرہ میں کہنے لگا ہوں, حد نگاہ تک جیتا جاگتا مجمع, اور مسلمان دانشوروں ہم بزرگوں کی عزت شروع کر دیتے ہیں اور آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہو. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, صحابہ کے لیے ہم حاضر ہیں, لیکن صحابہ کے پردے میں ہم نے بنو امیہ کو رضی اللہ نہیں کہنا. میری تائید کرو, میری تائید فرمائیں گے آپ سر.
میں ملت جعفریہ کی سید میں ملت جعفریہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کبار کی، یہ میرے وطن کی تاریخ ہے. اپنے ملک کی زندہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا. مہربانی سر. جیو بھٹ صاحب. لہذا آپ پلیز مہربانی کرو، عزت کرواؤ، بندے نہ بدلو. جی یزید تو جی واقعہ اس نے جی ڈائریکٹ حکم ہی نہیں دیا، یہ جی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس وطن کے لیے، اور آج میں آپ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اولاد رسولوں کے ایک قربانی اور دے رہا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں گے. یہ کہتے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. اور اسلامی اسکالروں، میں نے آغاز میں کہا کہ آل محمد کے ممبر کی تہذیب ہے، میں یزید والے واقعات میں بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن ایک فکرہ میں کہنے لگا ہوں، اور اس اطمینان کے ساتھ کہ آپ باریکیاں سمجھتے ہیں. آپ سے نہیں کہہ رہے، دانشوروں سے کہہ رہا ہوں. مذہب اپنے رکھو، اپنے مذہبوں میں رہ کے میری بات پہ دھیان دو. یزید اگر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. جیو بیٹا، جیو بیٹا، آپ جیو میرا بچہ. یہ بچوں کا مذہب نہیں بول رہا، بچوں کا نسب بول رہا. یہ جی صحابہ کبار کی عزت نہیں کرتے. صحابہ جو حضور کے ایک بندہ پہ آکے سانو شیعہ اس لیے اچھے نہیں لگتے، یہ ساڑھے پیغمبرانوں نہیں من. اور کس دنیا میں جی رہے ہو یار؟ اور صحابہ کی عزت کرواؤ، بندے تو نہ بدلو. میرے خیال ہے 2.5-3 سال، وقت تمام ہو گیا. 2.5-3 سال پہلے آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہا ہے، کراچی میں یزید کی حمایت میں ایک جلوس نکلا تھا، اور وہ جو اس زمانے میں وہ رویت ہلال کمیٹی کے مسلسل جو چیئرمین تھے، یہ منیب الرحمن وہ مولوی تھے جو ہر مہینے چاند چڑھاتے تھے. آپ کے کیا کہنے. تو مفتی منیب الرحمن نے اس جلوس کی قیادت کی تھی. مجھے یاد ہے میں ان دنوں مجالس پہ یورپ کے کسی علاقہ میں تھا، ملک میں تھا، تو واٹس ایپ پہ رابطے بچے اب رکھتے ہیں. تو ماتمی بچوں نے کراچی سے مجھے فون کیا، رضوی صاحب آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو بیرون ملک ہوں، مجالس کے سلسلے میں. انہوں نے کہا جی آپ کو خبر دینی تھی، آپ حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئر پہ بات کرتے ہیں. یہ دن بھی آنے تھے کہ ایک اسلامی ملک میں، کراچی جیسے شہر میں، بندے یزید کی حمایت میں بینر اٹھا کے سڑکوں پہ نکلے نے. تو میں نے کہا جی اس سے کیا فرق پڑتا. وہ فون کرنے والے ماتمی دوست تھے. ماتمیوں کو ویسے ہی ہم مولویوں ذاکروں پہ غصہ رہتے، وہ تو ان کے غصے میں اضافہ ہوا. کہنے لگے وہی ذاکروں والی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں کہ کراچی میں یزید کی حمایت میں مسلمان سڑکوں پہ. میں نے کہا جذباتی نہیں ہوتے، اولاد کو حق حاصل ہے، وہ جب چاہیں ابے کی بات کر لیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن مسلمانوں یہ دلیل ہے، میں دلیل دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ صحابہ کو مانتے ہیں.
اچھا وہ بینر ابھی تک یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے عزادار بچے کالجوں یونیورسٹیوں سے ریلیٹڈ، ان کو پتہ ہے نیٹ پہ ایک وہ ہے سسٹم مولانا گوگل، مولانا گوگل، اس گوگل نے مولویوں کی محتاجیاں ہی ختم کر دی. اب آپ کو زیادہ مولوی شلووں سے رابطے کی ضرورت ہی نہیں، بس اس کو بیٹا گوگل میں یہ ڈالو، او لسٹیں تشریحات کی سامنے آ جاتی. تو یہ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ آپ تلاش کریں گے تو وہ آپ کو وہ جلوس ریلی یزید والی آپ کو مل جائے گی. بینر پتہ کیا اس میں اٹھائے پھر رہے تھے، فرنٹ پہ بینر کیا تھا؟ سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ تعالی. یار سنگل پہ ڈبل منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو. آدھا ملک موٹر وے بن چکا ہے، تمہارا اسٹائل ہی نہیں بدل رہا. ایک طرف کہتے ہیں جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، دوسری طرف رضی اللہ کے بینر خود اٹھائے پھر رہے ہیں. میں اس بھرے مجمع میں دلیل دے رہا ہوں، کوئی کسی بھی مسلک کا دانشور ہو، ہم عزاداروں کی اس دلیل کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. اور وہ دلیل آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، خدا کی قسم جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے اس ملک میں کوئی مذہب کر ہی نہیں سکتا. ہاں میں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، شیعوں نے صحابہ کے نام پہ کوئی تنظیمیں نہیں بنائے. لیکن جتنی عزت ہم نے کی ہے نا، کوئی مسلک، میں دلیل دے دیتا ہوں، میں کہے جا رہا ہوں، میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. میری تائید فرمایا مہربان. ہو وقت تمام ہو گیا سر. شیعہ موت قبول کر لے گا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ ہمیں بزرگوں نے یہ بتا رکھا ہے کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے. اچھا صرف حضرت تک نہیں رہے، سیدنا امیر یزید جی رضی اللہ. ہمارے جو آپ بھائی مومنین بچے ہیں نا، جب کوئی مولوی کسی کو ممبر پہ مسجد میں اسپیکر پہ کہتے ہیں نا سیدنا، تو ہمارے بچے انجوائے کرتے ہیں کہ جی قبلہ خود ہی کہہ رہے ہیں سید، تے خود ہی کہہ رہے ہیں. آپ لطف لیتے ہیں، لیکن جو یہ سیدنا والی ٹیم ہے نا، یہ پنجابی میں سیدنا نہیں کہتے، یہ گرامر کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں. سیدنا کا ترجمہ پتہ ہے کیا؟ ہمارے سیدنا، سیدی میرے سید، سیدنا ہمارے. یہ جمع متکلم گرامر میں یہ جو کہتے ہیں نا سیدنا، یہ وہ والا ہے ہمارے سید. اب میں کیسے سمجھاؤں بچوں کو کہ یہ سیدنا یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے بھٹی صاحب کہ جیسے انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. جو بندے چپ ہو گئے ہو، نریندر مودی کا تو پروگرام تھا ہونے کا، لیکن آپ نے نہیں ہونے دینا. اور وہ تھوڑی ہو رہا ہے یار، میں ایک مثال دے رہا ہوں. مفروض ہے نا، فرض کریں ہندو وزیر اعظم جو ڈیلی بت قدے میں جاتا ہے، جو ڈیلی بتوں کا سلام کر کے نکلا، وہ مسلمان ہو جائے اور کہے میں نے بائی روڈ پاکستان لاہور جانا ہے. لاہور کو جو بارڈر لگتے ہیں نا، وہ واگھا بارڈر، اور وہ ٹائم دے دے میں مسلمان ہو کے پاکستان جا رہا ہوں، اور لاہور کے مولوی واگھا بارڈر پہ استقبالیہ بینر لے کے کھڑے ہوں، سیدنا نریندر مودی
تشریح میں نے نہیں کرنی، وضاحت میں نے نہیں کرنی، آپ نے خود ہی سمجھنا۔ اگر کوئی نریندر مودی کا بینر اٹھا کے یہ لکھ دے کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، اور پاکستان کا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ اوہ ہوئے ہوئے، اللہ جانے کون سمجھتا ہے یا کون نہیں سمجھتا۔ گفتگو ختم ہوگی۔ جو ہم سے چاہتے ہیں کہ جی اصحاب بھی اگر رضی اللہ ہیں تو اولاد بھی رضی اللہ۔ اچھا اصل میں نا یہ پتہ نہیں ان کے کوئی ان کی خوراک کا اثر ہے یا کوئی میڈیکل انہیں پرابلم ہے۔ ناموس صحابہ بل پہ دستخط صدر نے نہیں کیے، جان ہماری کھا رہے، اور صدر پاکستان شیعہ تھوڑی ہے۔ موجودہ صدر ڈاکٹر الوی عارف نام ہے، عارف الوی نے یہ کہہ کے بل کمیٹیوں کو واپس دے دی ہے کہ اگر میں ناموس صحابہ بل پہ دستخط کروں گا تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اس میں فرضی مذہب تو ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جو میں نے آغاز میں کہا، میں وہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں، یہ سب سے ماڑا مسکین ہمیں سمجھتے لو بیٹا نوح نبی دا ڈب گئے، جان ساڑی کھا رہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم، میں قبلہ کا نام لے کے ہمیشہ بات کرتا ہوں، مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، علامہ مفتی عابد حسین جو آپ کے علاقہ کا جانا پہچانا نام، ہم استاد فیلو ہیں، مفتی عابد صاحب اور میں اور بھی شاگرد ڈھیر سارے تھے۔ مبلغ اعظم قبلہ سے ایک مناظرے میں ایک مولوی کہنے لگا، تم شیعہ بڑا فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کی اولاد کا مذہب ہے، آل محمد کا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب ہے، آل نبی کا مذہب ہے، کہ تو اس میں اعتراض کیا؟ کہنے لگا اعتراض یہ ہے کہ یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب آل محمد کا مذہب ہے۔ کہ میں نے کہا کیوں؟ پنجابی جا کہنے لگا پتر نبیاں دے بھی ڈوب گئے۔ میں کو مصر میں بات کر رہا ہوں سر، میں نے بڑے بڑے بندوں، بیٹھ جاؤ بیٹا، میں نے بڑے بڑے بندوں کو سکوت میں دیکھے کہ یار اس بات تو قرآن میں ہے کہ نوح کا بیٹا ڈوب گیا تھا، تو شیعہ فخر نہ کیا کرو کہ نبی کے بیٹوں کو پتر نبیاں دے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس مولوی اسماعیل سمجھا دے ان پڑھ شیعوں کو، اسلام میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ کہاں سے ہیرے مولانا اسماعیل جیسے آئیں گے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں مولوی جی آپ نے مجھے پریشان کر دی ہے، جب اسلام میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی یاریاں کام آ جائیں۔ ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا یار۔ مہربانی محسن آپ جیو سر، مہربانی بیٹا تشریف رکھو بیٹا۔ ہوئے 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 زندہ موجودہ ناظم ممبر کہہ رہے دوبارہ آکو۔ بھائی جی دوبارہ کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہے، مولویوں کو دوبارہ کون سنتا ہے؟ یہ تو آپ کی محبت ہے سر، میری اپیل ہے یار۔ وہ بیٹا نبی، جی نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا، قرآن خیر ہے جی نبی کا بیٹا، ہماری جان کیوں کھاتے ہو؟ لیکن ایک بات، وقت ہی تمام ہو گیا، ایک بات میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر سے کیا صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ نہیں، اللہ جانے کچھ بندے کہاں ہیں۔ اوہ بولو میرے ساتھ، کیا نوح کے گھر سے، کیا کہنا؟ آوازیں آپ نے بھی سنی ہوں گی جی بیوی بھی نوح کی ڈوب گئی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جگہ بدلی ہوتی تو خیر تھی۔ لہذا میں کہوں گا نبی کی بیوی ڈوب کے بندے ہیں میں کھچ کھچ کے توہین ہوگی، لہذا میں بائی پاس سے گزر رہا ہوں۔ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ بیٹے
امی کی وجہ سے بھی ڈوب جاتے ہیں. آپ میری جی بسم اللہ، وقت تمام ہو گیا سر، بس جلدی بات کرو میری جان. آپ جیئے، کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے یہاں پہ یار. حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کہہ رہا بیٹے کو کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. اب سورہ ہود کی تلاوت فرمائے. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں ہے. ہاں حضرت نوح نے کہا یہ آیت ہے یار، میں کو معاذ اللہ افسانہ کہانی تھوڑی پڑھ رہا ہوں. آپ ہوم ورک کریں گھر جا کے، آپ یہ سارا خود تلاوت کریں. آپ عربی نہیں سمجھتے، آپ ترجمہ پڑھیں، زمیمہ پڑھیں، تفسیر میں جائیں. حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی تھی جب عذاب کا پانی صحن کوفہ سے آغاز ہوا. حضرت نوح نے دیکھا غریب سارے ہی چڑھ گئے. یہ شیعہ جی ماڑے غریب زیادہ ہوتے ہیں. 950 سال حضرت نوح نے محنت کی، اور جب نجات کا سفینہ چلا کشتی پہ چند بندے چڑھے، وہ بھی میلیاں کپڑے آلے. تو لیے پھر اپنے جاگیردار. حضرت وقت تمام ہے، خدا کی قسم بہت یہ آپ کی محبت ہے، مگر نا آج کل تو مولانا صاحبان دقیقے پورے کرتے ہیں. منٹ تو وہ دقیقے پورے کدوں دے ہو گئے. آپ کی محبت میں کہے جا رہا ہوں. حضرت انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو بیٹے نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ آیت. بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے تیرے عذاب سے بچا. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کی قسم آیت ہے قرآن کی. آپ اپنی مرضی کے سیانے دانشوروں سے جو عربی سمجھتے ہیں، عربی میں جبل پہاڑ کو نہیں کہتے. آیت میں جبل کا لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں. حضرت نوح کے بیٹے نے کہا ساوی الی جبل. اب تشریحات کا وقت نہیں، ڈائریکٹ فقرہ کہہ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں. جب نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ، باریک بات ہے، پہاڑ کو محسوس ہوا نا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی. پتہ نہیں یار. اور جب نوح کے بیٹے کو پانی یہاں تک آیا، حضرت انہوں نے کہا ان ابنی من اہلی. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان ابنی من اہلی، یہ پھر اب میری اہل ہے، اہل ہو کے ڈوب جا. اللہ نے جھڑک دے دی اور کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں ہے. یہ تیری اہل ہی نہیں ہے. اب تو اللہ میرے وطن کو محفوظ رکھے. بڑے بڑے سیلاب اس ملک میں شروع ہو گئے. ایک زمانہ تھا، مجھے کچھی کا اندازہ نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں نا چھوٹے چھوٹے سیلاب بھی آیا کرتے تھے. نہر ٹوٹ گئی، وہ ایریا بسے پانی چاہ گئے، تو اتوں بارش شروع ہو گئی. دن جمعہ دا پھر مولانا کشتی یہ نوح شروع کر دیتے. اب میں خود اپنے آپ کو کہوں رضوی صاحب کیا بات، اور رلو یار میری بات پہ دھیان. اور جب علماء کرام وہ چھوٹے چھوٹے سیلابوں اور بارشوں میں کشتی نوح پڑھا کرتے تھے نا جمعے میں، تو جب یہاں تک پہنچتے تھے نا، حضرت نوح نے جب کہا میرا بیٹا میرا بیٹا ان ابنی میرا بیٹا، اللہ نے غصے میں کہا لیسا من اہلک، کہ تیری اہلی. تو پھر ہمارے یہ بھائی علماء دوست پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ مرضیوں والا ہے. وجد طاری ہوتا تھا ان پہ. اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے اللہ. میں اس سناما کے علاقے میں کیمروں کے سامنے وجد مجھ پہ بھی آ گیا ہے. واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر، بات ختم ہوگی سر آپ کی محبت کے سہارے. نوح نبی کا بیٹا حجت کا منکر ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا اس مجمع میں اب ذہنی طور پہ کون کہاں پہ ہے.
یہ واحد نوح نبی ہے جس کی مماثلت میں حضور نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ پہلے وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چڑھے تھے، آئندہ وہ بچیں گے جو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جائے۔ مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ اب کیونکہ وقت ہی تمام ہو گیا بات یہیں پہ روک رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند میری اہل بیت۔ اس میں جو باریکی ہیں بندے دھیان نہیں دیتے، اور بھی نبی تھے، کسی اور سے حضور نے نہیں کہا، لیکن اس کشتی نجات سے حضور دیکھ کے گئے میری اہل بیت بھی کشتی نوح کی۔ اور جب نوح نبی کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے تو نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت بھی کشتی نوح کی مثال ہے۔ جب بیٹا نوح کا کشتی نہ چڑھے تو ڈوب جاتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں ہم جی بخاری ہے، ہم جی زیدی ہے، ہم جی شرازی ہے، ہم جی اللہ کی سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کی کشتی پہ سوار ہو جائیں گے۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ پھر کبھی زندگی رہی بات ہو جائے گی۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، وقت جو بتایا گیا تھا مجھے وہ تقریباً تمام ہو چکا ہے۔ نوح کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر نہیں مارے۔ اللہ جانے میں سمجھا سکوں یا نہیں؟ اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو، مسلمانوں تم کشتی اہل بیت پہ نہ چڑھتے، لیکن بہنوں کے سامنے بھائی کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ سیدہ تیرا یہ ہائے کہنا قبول کر۔ یہ جو یکسر اچانک، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا موجز ہے، یہ اولاد سیدہ کے دکھوں کا موجز ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد دے رہے تھے وہی ماتم کرنے لگ جائے۔ اور جب آپ کے یہ رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے قرلانا۔ یہ جو بلند آواز کر کے روتے ہو نا، آپ ڈائریکٹ دعا لیتے ہیں اپنے 6ویں امام کے، امام ششم مولا صادق مسجد نبوی، رخسار مولا کا دایاں مٹی پہ کا، اور کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ آباد رہو، آباد رہو۔ طویل مصائب، میرے بعد سارا دن مجلس سے وقفے کے بعد تاقرین سے آپ ڈھیر مصائب سنیں گے۔ صرف تبرکاً اس اجڑے گھر کی کہانی میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ یہ جو کل کا دن گزرے نا 28 رجب کا، یہ اپنی اماں کی حویلی سے وہ بی بی باہر نکلی ہے جس بی بی کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہیں تھے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ ملے۔ اور ان آنسوؤں بھرے ماحول میں میں کہ آپ کے لیے، اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ کچھ ٹائم پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا ٹائم قبولیت دعا کا ہے، کون سا وقت، کون سا لمحہ۔ میں آپ سب کے لیے، پردہ کے لیے، آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ اللہ ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک مسافرہ کا شہر نہ دیکھے۔ مالک آپ کو لے جائے، آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ اللہ میرا جانت ہے تمہارے نبی نے جب یثرب کو مدینہ بنایا تھا نا، تو عرب کے دور دور سے لوگ مدینہ دیکھنے آتے تھے کہ یار یہ محمد نے شہر کی قسمت بدل دی۔
حسین بادشاہ چھوٹے تھے، پتہ نہیں کب حسین نے سوچا کہ اگر نانے کا شہر دنیا دیکھنے آتی ہے نا، میں ایک ایسا شہر بناؤں گا جسے نانا بھی دیکھنے آئے. اور پھر حسین نے لمحوں میں وہ شہر ایسا بیٹا بنا دیا کہ یا عرش معلی بنا یا کربلا معلی بنا. نانے نے یثرب بنایا، زمانہ دیکھنے آتا، بیٹے نے کربلا بنائی، نانا دیکھنے آتا. اللہ جانے مسافرہ نے کب بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ میں ایسا شہر بناؤں گی جسے حسین بھی دیکھنے. سید آپ کو شام کی زیارت کی اجازت دے دے. بندے کہتے ہیں جی اللہ اکبر، وقت تمام ہو گیا، معذرت چاہ رہا ہوں. یہ سمجھ نہیں آتی، ایک واقعہ ہے کربلا ہو گیا جی، صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی شیعہ قوم ہے یہ اپنوں کے جنازوں پہ اتنا نہیں روتے، اتنا اس کہانی پہ روتے. وقت نہیں ہے مگر ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ رونے کا اجر کتنا ہے، رونے کا ثواب کتنا ہے، فرامین کتنی ہے، آیات کتنی ہے. میں دنیا داری کی، کیونکہ لوگ دنیا داری کی مثال کو زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے ان علاقوں میں نا بہت سارے پنڈ، قصبے، چک ایسے ہیں جہاں گھروں کے گھر بیرون ملک لوگ سیٹل ہیں. وہاں میرپور کا ایک علاقہ آزاد کشمیر ہے، یہ جہلم سے آگے. آپ نے ذاکرین سے بھی یہ شاید بات سنی ہو. وہاں ایک غریب گھر کا بچہ اپنے گھر کے بہتر مستقبل کے خواب لے کے یورپ کے کسی ملک میں وہ چلا گیا. قسمت ان غریبوں کی، اس کی بچے کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، کچھ کر نہ سکا گھر والوں کے لیے. جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو وہاں پاکستانی دوستوں نے اس کے گھر فون کیا کہ آپ کا بیٹا بھی سیٹل نہیں ہوا تھا، دکھ تو بڑا ہے، مقدر آپ کے مالک کی رضا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اس کے مرنے والے کے باپ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ ٹائم بھی لگتا ہے، خرچے بھی زیادہ ہے، آپ اجازت دے دیں ہم آپ کے بیٹے کو یہیں دفن کر دیں. اس کے باپ نے رو کے پتہ کیا کہا، میں غریب آدمی ہوں، میرا 3 مرلے کا گھر ہے، وہ بیچ رہا ہوں، میں وقت گزار لوں گا لیکن میں اپنے بیٹے کی قبر اپنے قبرستان میں بتاؤں. ہم کسے سنائیں، لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتے. مسلمان کبھی تم نے سوچا مدینہ کہاں، شام کہاں، اور تم بیٹوں کی قبریں پردیس میں نہ بناؤ. ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جو پے کے قبرستان میں دفن ہوئی. شام کہاں، لاہور کہاں. میرے بندے ہاتھ ہیں، آپ کا مہمان ہوں، اولاد رسول سید ہو کے خیر ہو، سارا سال لاہور نہ بھی جاؤ خیر ہے، لیکن ذی الحج والی جب عید آتی ہے نا پھر میری بیٹیوں بہنوں کو کہنا بچوں کو تیار کریں. اور علی کی بیٹی کی خبر پہ اللہ زندگی دے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی، سید محسن رضا نقوی، جس نے دن رات ایک کر کے علی کی اجڑی بیٹی کی قبر بنا دی. روضہ بن چکا ہے. کچھ بندے ہمارے بھی ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ جی بس چند عقیدت مند کہتے ہیں یہ علی کی بیٹی کی خبر ہے. پھر انہوں نے ایرانی علماء سے رابطہ کیا، ایرانی علماء نے بھی یہ لکھ دی ہے کہ یہ واقعی لاہور میں علی کی بیٹی کی خبر. تو لاہور کہاں، مدینہ کہاں. بات میں نے تمام کر دی. پھر کبھی زندگی رہی، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں. ایک داعش انٹرنیشنلی دہشت گرد مسلمانوں کی جماعت، اس کے پلیٹ فارم سے 32 مسلمان ملکوں نے اسلحہ دیے. 9 سال یہ مسلمان 32 ملک لڑے ہیں میزائلوں کے ساتھ علی کی بیٹی کی قبر کے لیے.
سعودیہ کا سب سے زیادہ پیسہ سعودیہ نے دیا. ویسے مجھے معاف کریں گے, سعودیہ کا پروگرام تھا. جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا, ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی. یہ آج سے 10 سال پہلے کسی عزادار نے سیدہ کے حرم میں کھڑے ہو کے شام میں یہ فکر کہے تھے کہ بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا. ہائے شام والی, تیرے تو 18 بھائی ہیں اور غازی جیسا جرنیل. آپ جیئے, بی بی تیرا پرسہ قبول کر لے. گفتگو میں نے تمام کر دی, وقت بہت زیادہ ہو گیا. آخری لفظ کہہ رہا ہوں, کربلا کربلا جاؤ, اکیلے بھی جاؤ تو خیر ہے, نجف اکیلے بھی جاؤ تو خیر, لیکن جب شام کا پروگرام بناؤ نا, پھر اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ میں بیٹیوں کے ساتھ شام جاؤں اور اس بازار سے گزرنا. اسے سوق حمیدیہ کہتے ہیں. پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ جانے علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری تھی. یہ وہ بازار ہے. گفتگو میں نے تمام کر دی. اللہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے, جا کے خود آپ دیکھیں, اور جب آپ جاؤ گے پھر میری بات پہ آپ کو یقین آئے گا. جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا, بی بی کا 2 رویا سڑک شروع ہوتی ہے. سیدہ زینب شہر کا نام ہے, دوسرا نام زینبیہ ہے. جب آپ جائیں گے دائیں طرف کم مومنین دیکھتے ہیں, ایک بورڈ لکھا ہوا ہے عربی زبان میں, عربی میں اس کے 4 لفظ ہیں, اور بیٹا اس کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں. جب ظاہر آپ جاتے ہیں نا, اللہ آپ سب کو لے جائے, میری بیٹیوں بہنوں سمیت جاؤ, اولاد سمیت جاؤ. جب وہاں پہ بٹ جب جاتے ہیں نا, وہ وہاں پتہ کیا لکھا ہوا ہے, ترحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ پتہ کیا ہے, میرے بھائی کے شیعوں, میں علی کی بیٹی آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. میں سیدہ آپ کو مرحبا. اگر اپنا مقام پہچانو, اپنا کتنا انتظار ہے بی بی کو, کتنا انتظار ہے حسین کے عزاداروں کا, حسین کے ماتمیوں کا. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ بیٹیاں تیری ساتھ ہوں گی, پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ماحول صدیوں بعد بھی کتنا عجیب ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ گزرنا مشکل ہے. لیکن جبھی تو سید سجاد نے فکرے میں نے ختم کر دی, گفتگو میں نے تمام کر دی. تیرے چوتھے بیمار امام کا میں ارشاد آپ تک پہنچا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں سوق حمیدیہ میں, بازار شام میں ایک ایسا موڑ آیا کہ وہاں پتھروں کی اتنی بارش تھی کہ میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں میری ماں کون ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس نے مجھے کیپ